کائنات کی ابتدا روشنی سے ہوئی اور اس روشنی میں خدا نے محبت رکھی۔ محبت جو خدا کی سب سے پہلی تخلیق اور محبت جو اس کی رحمت کا عکس اور محبت جو دو روحوں کے درمیان سب سے مقدس راز بن کر ظاہر ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں روحانی نکاح۔ جب خدا نے تمام روحوں کو پیدا کیا تو ہر روح سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور ہر روح نے جواب دیا، ہاں۔ اس لمحے ہر روح نے خدا سے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اس کی طرف لوٹے گی، چاہے کتنے امتحان آئے، چاہے کتنے فاصلے ہو جائیں۔ اسی لمحے اللہ نے کچھ روحوں کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، دو نور ایک حقیقت، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا، اور فرمایا، جب تم دنیا میں جاؤ گے ایک دوسرے کو پہچانو گے اور میرے عشق کی تکمیل کے ذریعے اپنی تکمیل پاؤ گے۔ یہی تھا روحانی نکاح کا پہلا وعدہ جو عرش پر کیا گیا، زمین پر پورا ہونے کے انتظار میں۔ پھر روحیں دنیا میں بھیج دی گئی، الگ جسموں میں، الگ زمانوں میں، الگ ملکوں اور الگ راستوں میں۔ یہ جدائی کوئی سزا نہیں تھی، یہ محبت کی آزمائشیں تھی، کیونکہ جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنے دوسرے حصے سے بھی دور ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے خالق کو تلاش کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھی کو بھی تلاش کرنے لگتا ہے، جیسے اس روح کی پہچان ہو۔ یہ تلاش کبھی سالوں میں، کبھی صدیوں میں مکمل ہوتی ہے، کبھی خوابوں میں، کبھی خاموش دعاؤں میں۔ کچھ لوگ ملنے سے پہلے ہی ایک دوسرے کے احساس سے جڑے رہتے ہیں۔ جب ایک روئے دوسرا بے چین ہوتا ہے، جب ایک دعا مانگے تو دوسرے کے دل میں سکون اترتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہیں جو جسمانی نہیں، روحانی ہیں۔ پھر ایک دن خدا وہ لمحہ لاتا ہے جہاں دونوں روحیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، بس ایک لمحہ، اور دل کہتا ہے یہ وہی ہے۔ چاہے وہ ملاقات چند منٹ کی ہو یا زندگی بھر کا ساتھ، دل میں ایک روشنی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ روشنی انسان کو بدل دیتی ہے۔ وہ معمولی باتوں میں نور ڈھونڈنے لگتا ہے، وہ دنیاوی شور سے اکتا جاتا ہے اور دل میں ایک انوکھی خاموشی بس جاتی ہے۔ یہی خاموشی روح کی پہچان ہے۔ روحانی نکاح زمینی سے مختلف ہے۔ یہ دو جسموں کا نہیں، دو نوروں کا بندھن ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت عبادت بن جاتی ہے، جہاں جذبہ خدا کی رضا سے جڑ جاتا ہے۔ ایسے بندھن میں نہ خود غرضی ہوتی ہے، نہ لالچ، نہ خوف کھونے کا، کیونکہ یہ بندھن صرف پانے کا نہیں بلکہ دینے کا ہے۔ ایک روح دوسری کے لیے روشنی، دعا اور صبر بن جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی کمزوری نہیں بلکہ قوت بن جاتی ہیں۔ روحانی نکاح میں ایک دوسرے کو قابو نہیں کیا جاتا بلکہ آزاد کیا جاتا ہے، کیونکہ محبت کا اصل مطلب قید نہیں، سکون ہے۔ ہر مقدس بندھن آزمائشوں سے گزرتا ہے، روحانی نکاح بھی۔ اکثر یہ محبت دوری میں پروان چڑھتی ہے، کبھی غلط فہمیوں، کبھی دنیاوی رکاوٹوں، کبھی وقت کی دیواروں میں قید ہو جاتی ہیں، مگر یہ فاصلہ ختم نہیں کرتا بلکہ مضبوط کرتا ہے۔ یہ جدائی دراصل تصفیہ ہے۔ اللہ دونوں کو پاک کر رہا ہوتا ہے، ایک کو صبر سکھا کر، دوسرے کو شکر سکھا کر، تاکہ جب وہ دوبارہ ملے تو وہ صرف ایک دوسرے کے نہیں بلکہ اللہ کے ہو چکے ہوں۔ روحانی نکاح کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہچان کی روشنی۔ پہلی ملاقات میں دل ایک عجیب مانوس احساس دیتا ہے۔ خاموشی میں ہم آہنگی، کسی لفظ کے بغیر ایک دوسرے کے جذبات سمجھ آتے ہیں۔
اندرونی تبدیلی ملنے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے۔ انسان عبادت، دعا اور روحانیت میں بڑھ جاتا ہے۔ تقدیر کا احساس ہر رکاوٹ کے باوجود دل کے اندر ایک یقین رہتا ہے کہ تعلق خدا کے حکم سے جڑا ہے۔ روحانی نکاح کا اصل مقصد ایک دوسرے کو حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ذریعے خدا کو پہچاننا ہوتا ہے۔ یہ تعلق دل کے اندر عبادت کو جگاتا ہے۔ انسان اپنے نفس سے بلند ہوتا ہے، خواہشوں سے نہیں، رضا سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت میں اور تم سے نکل کر سب کچھ وہ میں بدل جاتی ہے۔ ایسی محبت نہ ختم ہوتی ہے نہ مانند پڑتی ہے۔ یہ محبت اللہ کی روشنی ہے جو دو دلوں کے درمیان پل بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی روحانی نکاح والے زندگی میں ایک نہیں ہو پاتے۔ وقت یا تقدیر انہیں جدا رکھتی ہے مگر ان کے دل جڑے رہتے ہیں۔ جب ایک دعا مانگتا ہے دوسرے کے نصیب میں خیر لکھی جاتی ہے، جب ایک روتا ہے دوسرے کے دل میں نرمی اترتی ہے۔ یہ بندھن دنیا سے نہیں عرش سے جڑا ہوتا ہے۔ موت بھی اس رشتے کو توڑ نہیں پاتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں محبت فنا نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ کی زندگی اختیار کرتی ہے۔ روحانی نکاح آخرکار انسان کو عشق حقیقی تک پہنچاتا ہے۔ وہ سکھاتا ہے کہ محبت خدا کا راستہ ہے۔ جب تم اپنے ساتھی میں خدا کی جھلک دیکھنے لگو تو تم خود بھی نور بن جاتے ہو۔ یہ عشق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی طرف لوٹنے کا سب سے حسین راستہ محبت ہے۔ پاک، خاموش، بے لوث محبت، یہ وہ لمحہ ہے جب دو روحیں ایک نہیں ہوتی بلکہ دونوں اللہ میں فنا ہو جاتی ہیں، اور یہی ہے روحانی نکاح، خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا سب سے مقدس